اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ولادت ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے متعلق جو واقعات ہیں، یہ واقعات ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے وقت اللہ رب العزت نے عالم میں، پوری دنیا میں اور قریش میں اور وہاں کے حالات کو اللہ رب العزت نے اپنی حکم سے بدل ڈالا۔ اور ان واقعات کو کیا کہتے ہیں؟ ان واقعات کو سیرت کی اصطلاح میں ارحاظات کہتے ہیں۔ ارحاظات، ایک ہوتا ہے نبی کا معجزہ۔ معجزہ اسے کہتے ہیں کہ نبوت ملنے کے بعد نبی کے ہاتھ پر یا نبی کی وجہ سے کوئی ایسی چیز ظاہر ہو جائے کہ جو انسانی اسباب اور انسان کے قبضہ اور تسلط سے برا ہو، یعنی انسان اسباب کے درجے میں آ کر انسان وسائل اکٹھے کر کے کسی چیز تک نہ پہنچ سکے، تو اس چیز کو اللہ کے نبی کر کے دکھائیں تو اس کو نبی کا معجزہ کہتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم ہے، ایک مثال لے لیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے، اور یہ ایسا معجزہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 3 دفعہ چیلنج کیا ہے مشرکین کو، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ تو 3 دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ رب العزت نے چیلنج کیا ہے۔ ایک چیلنج یہ کیا ہے کہ اس جیسی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، ایک چیلنج یہ کیا ہے کہ اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ، ایک چیلنج یہ کیا ہے کہ اس جیسی کوئی ایک آیت ہی بنا کر لے آؤ۔ لیکن یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، تو پورے مشرک مل کر اس چیلنج کا سامنا نہیں کر سکے، اس چیلنج کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ تو یہ نبی کا معجزہ ہوتا ہے، اور معجزہ ظاہر ہوتا ہے جب کسی نبی کو نبوت مل جائے، اس نبوت کے اعلان کے بعد اس نبی کے ہاتھ پر جو ظاہر ہوتا ہے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ جیسے آپ علیہ السلام کے معجزات میں آتا ہے کہ ایک پیالہ تھا، ایک پیالے سے 70 سے زیادہ افراد نے دودھ پیا، پھر بھی وہ دودھ ختم نہ ہو۔ اس طرح کے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات ہیں۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھیں کہ انہوں نے عصا پھینکا تھا اور وہ اژدہا بن گیا تھا۔ اس طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور معجزہ، جو بغل کے نیچے ہاتھ رکھتے تھے، اس کو نکالتے تھے تو ایسا روشن ہوتا تھا کہ سورج سے زیادہ اس کی روشنی ہو جاتی تھی۔ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کو دیا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ یہ معجزات اللہ کی طرف سے اللہ اپنے نبی کو دیتے ہیں، لیکن نبی کو نبوت ملنے سے پہلے جو اس طرح کے واقعات نمودار ہوتے ہیں، جو اس طرح کے واقعات جو اسباب کے ساتھ جن کا تعلق نہیں ہوتا، اسباب سے اوپر درجے کے واقعات ہوتے ہیں، ان واقعات کو ارحاظات کہتے ہیں۔ یعنی جیسے آپ علیہ السلام کی ولادت کے وقت بادشاہ کے محل کے کنگرے گر گئے، آتش کدے بجھ گئے، بت اوندے منہ گر گئے، بتوں سے یہ آوازیں آنے لگی، تو یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں تھی کہ بت سے آواز آئے، اور آتش کدے جو انہوں نے جلا کے رکھے تھے، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں تھی کہ ہزاروں سال جلتی ہوئی آگ کو بجھا دے۔ اسی طرح بادشاہ کے محل کے کنگروں کو گرا دے، یہ انسانی اسباب سے اوپر درجے کی چیز تھی۔ تو یہ انسانی اسباب سے اوپر درجے کی چیز جو اللہ رب العزت اپنے نبی کو اس کی نبوت عطا کرنے سے پہلے ظاہر فرماتے ہیں، ان کو ارحاظات کہتے ہیں۔